الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. را کے اوپر زبر ہے، را کو اوپر پڑھیں گے. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. یہاں پر بھی را پر پڑھی جائے گی، را کے اوپر زبر ہے. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. یہاں پر مد جائز منفصل ہے، 3 یا 4 حرکات. اور مرعى میں بھی را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زبر ہے. را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را ساکن اس سے پہلے زبر آ جائے، را ساکن اس سے پہلے پیش آ جائے، تو ان چاروں حالتوں میں را کو پر پڑھنا ہے. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. غثاء میں جو مد ہے یہ مد واجب متصل ہے، 4 یا 5 حرکات. اور یہاں غثاء میں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، تو یہاں جو حکم ہے نون ساکنہ اور تنوین کا وہ اظہار والا ہے، یہاں غنہ نہیں ہوگا. فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن ہو اس سے پہلے زیر آ جائے یا را کے نیچے زیر ہو تو ان صورتوں میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے. اور تنسا میں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین حا غین خا میں سے کوئی حرف نہیں ہے. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما شاء میں جو مد ہے یہ بھی مد واجب متصل ہے، 4 یا 5 حرکات والی مد. لفظ جلالہ کا قانون قاعدہ بتا دیا تھا کہ اس سے پہلے زبر آ جائے حرف کے اوپر، جیسے یہاں زبر ہے، یا پیش آ جائے تو اس صورت میں لفظ جلالہ کو پر پڑھا جاتا ہے. ما شاء اللہ، اللہ نہیں پڑھیں گے. اور لفظ جلالہ سے پہلے زیر آ جائے جیسے بسم اللہ میں ہے، حرف کے نیچے میم زیر ہے، تو زیر ہونے کی صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے. الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى. نون مشددہ اور اسی طرح میم مشددہ، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، ایک ہی قاعدہ ہے، اور وہ ہے غنہ. نون مشددہ ہو غنہ کرنا ہے اور میم مشددہ پہ بھی غنہ کرنا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. را ساکن سے پہلے زیر، را کو باریک پڑھنا ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. من یخشا میں ادغام بالغنہ، نون ساکن یا تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش. تنوین یا نون ساکن کے بعد ینمو میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی یا نون میم اور واو میں سے، تو وہاں ادغام بالغنہ ہوتا ہے. یہاں دیکھ نون ساکن کے بعد یا آیا ہے تو یہاں ادغام بالغنہ ہوگا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. کبرا قلقلہ ہوگا. قلقلہ کی پھر 2 قسمیں، ایک قلقلہ کبرا یعنی بڑا قلقلہ، اور ایک قلقلہ صغرا یعنی چھوٹا قلقلہ. تو قلقلہ کبرا جو ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف آخر کلمہ میں آ جائے، جیسے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، تو ان پہ قلقلہ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر حرف قلقلہ آیا ہے با، تو یہاں جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ صغرا ہوگا، کبرا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
میم مشددہ غنہ. قد افلح من تزکا، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے. وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا. اچھا دنیا دیکھیں، چار لفظ ہیں یا چار کلمے، دنیا، صنوان، قنوان، بنیان. یہاں اظہار مطلق ہوتا ہے. ویسے تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا. ان میں سے کوئی حرف نہ ہو تو غنہ ہو. اب دیکھیں یہاں نون ساکنہ ہے دنیا میں، اور حروف حلقی میں سے کوئی حرف بھی نہیں ہے، تو یہاں غنہ پھر بھی نہیں کریں گے. ان چار کلمات میں دنیا، صنوان، قنوان، بنیان، ان میں اظہار مطلق ہوتا ہے، وہاں غنہ نہیں کیا جاتا. اب یہاں دنیا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دنیا، دنیا بھی نہیں پڑھیں. بعض حضرات جو ہے وہ اس کو دنیا پڑھتے ہیں، دنیا، دنیا پڑھیں گے، دنیا. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا. خیر وابقا میں بھی ادغام بالغنہ ہے. تنوین کے بعد ینمو میں سے واو آیا ہے، یا نون میم واو، چار حروف میں سے واو آیا ہے. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. آخر سبق میں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ایک یہ ذہن میں رکھیں، وقف کی حالت میں اشقا پڑھیں گے، اور جب ملانا ہے تو قاف کو لام سے، الذی کے لام سے ملا کے اشقى الذی پڑھیں گے، اشقى الذی. اسی طرح دوسرا یہ فلا تنسى، ٹھیک ہے. یہاں جب آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر مد جائز منفصل ہوگی، فلا تنسى الا ما شاء اللہ. تو ملانے کی صورت میں تنسا پہ جو مد ہوگی وہ مد جائز منفصل ہوگی.